السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. نیکٹر فار سول is an online platform dedicated to enriching minds and uplifting souls. It is committed to providing people with enlightening and meaningful insights into various topics such as political, religious, scientific and even related to nature. تو آئیے اس سلسلے کا آغاز ہم جینیٹک سے کریں. ہیومن جینوم پروجیکٹ کے نتائج کے مطابق 8.1 بلین لوگ اپنی ڈی این اے کا 99.9% شیئر کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم سب ایک دوسرے سے بہت مختلف نظر آتے ہیں. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ہی والدین کی بچے اتنے مختلف کیوں ہیں؟ کیوں جاپنیز اور کورینز آپس میں ملتے جلتے ہیں لیکن ان کی ظاہری شکل یورپین سے بہت مختلف ہے؟ دراصل یہ ساری معلومات ہمارے جینیاتی مادے میں موجود ہیں جس کو ہم ڈی این اے مالیکیول کہتے ہیں، اور ان جینیٹک ویریشنز کی وضاحت ہم جینیٹکس کے شعبے سے بہت اچھی طرح کر سکتے ہیں. جینیٹکس دریافت کرتی ہے کہ کس طرح جسمانی خصلتیں اور خصوصیات ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی ہیں. یہ معلومات ڈی این اے کے مالیکیولز کے اندر انکوڈڈ ہوتی ہیں. اگر ہم ایک انسان میں ڈی این اے مالیکیول کو سرے سے آخر تک پھیلائیں تو اس کی لمبائی تقریباً 2 میٹر بنتی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سورج زمین سے 150 بلین میٹر کے فاصلے پر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم میں سے ہر کسی کے پاس اتنا ڈی این اے ہے کہ وہ یہاں سے سورج تک 300 سے زیادہ بار آ جا سکتے ہیں. اور یہی ڈی این اے جو سیکوینسز ہیں وہ ارینجڈ ہوتے ہیں جینز کی فارم میں، اور یہ جینز ہمارے اندر تھریڈ لائک سٹرکچرز جنہیں ہم کروموزومز کہتے ہیں ان کے اوپر موجود ہوتی ہیں. ہر انسان میں ٹریلینز آف سیلز ہوتے ہیں، اور ہر سومیٹک سیل میں 46 کروموزومز ہوتے ہیں اور تقریباً 25,000 جینز ہوتی ہیں. اگر ہمارے ڈی این اے میں کوئی معمولی سی بھی تبدیلی آ جاتی ہے تو وہ بہت ساری پیچیدگیوں اور بیماریوں جنہیں ہم جینیٹک ڈس آرڈرز کہتے ہیں ان کا باعث بنتی ہے. یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں غیر تشخیص شدہ بیماریوں کے نیٹ ورک کے رہنما ڈاکٹر نیلسن کا دعویٰ ہے کہ انسانوں میں 5,000 سے زائد جینیٹک ڈس آرڈرز کو تسلیم کیا گیا ہے، اور تقریباً 2,000 مزید حل کرنے کی ضرورت ہے. کچھ عام جینیٹک ڈس آرڈرز میں البینزم، سسٹک فائبروسس، تھیلیسیمیا اور ڈاؤن سنڈروم شامل ہیں. اب ان تمام جینیٹک ڈس آرڈرز کے ساتھ بہت سارے رسک فیکٹرز وابستہ ہوتے ہیں، اور ان رسک فیکٹرز کی بنیاد پر دنیا کے مختلف حصوں میں ان کی کثرت مختلف ہوتی ہے. مثال کے طور پر سینٹر فار عرب جینومک اسٹڈیز کے مطابق عرب ممالک میں عالمی سطح پر جینیٹک ڈس آرڈرز کی شرح سب سے زیادہ ہے. اسی طرح پاکستان کو بھی جینیٹک ڈس آرڈرز کا ہب کہا جاتا ہے. پاکستانی آبادی میں عام پایا جانے والا جو جینیٹک ڈس آرڈر ہے وہ تھیلیسیمیا ہے. یہاں پہ ہر سال تقریباً 5,000 بچوں میں تھیلیسیمیا کی تشخیص ہوتی ہے. انہی جینیٹک ڈس آرڈر سے بچنے کے لیے اور ان کی روک تھام کے لیے بہت سارے ممالک نے اپنے ہیلتھ انفراسٹرکچر میں نیو بورن اسکریننگ کو مینڈیٹری قرار دے دیا ہے. نیو بورن اسکریننگ بیسکلی ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم جو نیو بورنز ہوتے ہیں ان کو بہت ساری جینیٹک ڈس آرڈرز کے لیے ٹیسٹ کر لیتے ہیں. نیو بورن اسکریننگ کی شرح مختلف علاقوں میں مختلف ہوتی ہے. مثال کے طور پہ امریکہ میں یہ 100% ہے، یورپ میں 78% ہے، مڈل ایسٹ میں اور نارتھ افریقہ میں 26% ہے، اور ایشیا پیسیفک میں 13% ہے، اور سینٹرل افریقہ میں 0% ہے. اسی طرح اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو آغا خان یونیورسٹی کے زیر اہتمام ورلڈ ریئر ڈیزیز ڈے کے موقع پر ایک کانفرنس منعقد کرائی گئی، جس میں ایکسپرٹس نے اس بات پہ زور دیا کہ پاکستان میں 1% سے کم جو نیو بورن بچے ہیں ان کی اسکریننگ کی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے یہاں پر جو جینیٹک ڈس آرڈرز ہیں ان کی بہت اچھے سے روک تھام نہیں کی جا رہی. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے بچے جو ہیں وہ ان جینیٹک ڈس آرڈرز کی وجہ سے معذوری کا شکار ہو جاتے ہیں، یا ان کے اندر ذہنی پسماندگی آ جاتی ہے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا. اب آپ سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے.